ہمیں تتلیوں اور جگنوؤں کے دیش جانا ہے۔ پاکستان میں باصلاحیت نوجوانوں کی کوئی کمی نہیں۔ اس زرخیز مٹی کے دامن میں ہزاروں ناتراشیدہ پتھر موجود ہیں۔ ایسی ہی ایک کہانی کا انتخاب ہم نے آج آپ کے لیے کیا ہے۔ پاکستان کے ایک دور دراز قصبے میں ایک ننھی منی کلی نے جنم لیا، جس کو بہت منتوں اور مرادوں کے بعد گود لیا گیا۔ عام بچوں کی نسبت لاڈ پیار نے بگاڑا نہیں، بلکہ وقت سے پہلے ہی اسے سمجھدار بنا دیا۔ دادا جان ہر وقت اسے بازوؤں میں اٹھائے پورے گھر میں گھماتے پھراتے۔ دادا جان پیار سے اسے نیلیا کہہ کر پکارتے اور اس کی چھوٹی سے چھوٹی تکلیف پر تڑپ اٹھتے۔ لیکن افسوس کہ نیلیا کو اپنے دادا کی محبت زیادہ عرصہ نہ مل پائی اور اس کے دادا دار فانی سے رخصت ہو گئے۔ وقت گزرتا رہا اور ننھی سی نیلیا اپنے دادا کے خوابوں کا بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھائے اپنی منزل کی جانب گامزن رہی۔ وہ شروع سے ہی بہت سنجیدہ اور بردبار تھی۔ اس کی شرارتیں بھی اتنی دلچسپ اور پیار بھری ہوتی تھیں کہ دیکھنے والوں کو بے اختیار اس پر پیار آ جاتا۔ بچپن میں ایک بار پاؤں میں لوہے کا ٹکڑا چبھ گیا، جس کو دیکھ کر ماں کے آنسو نکل پڑے۔ لیکن اس چھوٹی سی بچی نے صبر اور حوصلے کے ساتھ نہ صرف وہ ٹکڑا اپنے پاؤں سے نکالا، بلکہ اپنی ماں کو بھی دلاسا دیا کہ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ تکلیفوں پر مسکرا کر آگے بڑھ جانا تو جیسے اس کی فطرت میں شامل تھا۔ تتلی اور جگنو بچپن سے ہی اس کے ساتھی تھے۔ جب کبھی باغ میں تتلیاں مری پڑی ہوئی ملتی تو اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے ان کو اٹھا کر زمین میں دفن کرتی کہ کہیں کسی کے پاؤں تلے نہ آ جائیں۔ رات کو روشن جگنو دیکھ کر اس کے من میں بھی یہی آرزو پیدا ہوتی کہ کاش میں بھی جگنو کی طرح اس دنیا میں روشنی کروں اور لوگوں کے کام آؤں۔ بچپن سے ہی مخلوق خدا سے محبت کا بیج اس کے دل میں بویا گیا، جو کہ اب ایک تناور درخت کی شکل اختیار کر چکا تھا۔ والدہ نے جب پڑھانا شروع کیا تو اس کی ذہانت دیکھ کر حیران رہ گئیں۔ مشکل سے مشکل سبق بھی منٹوں میں یاد کر لیتی اور الفاظ سے نت نئے جملے بنانا تو اس کا محبوب مشغلہ تھا۔ یوں اسکول میں داخلے کے ساتھ ہی اس نے اپنی ایک الگ پہچان بنا لی۔ ایک مقررہ کی حیثیت سے اپنا آپ منوانے میں اس کو زیادہ محنت نہیں کرنی پڑی۔ لفظوں سے کھیلنے کا ہنر تو اس نے بچپن ہی سے سیکھ لیا تھا۔ کم عمری میں ہی نرسری ہائیکو پر مشتمل کتاب لکھ کر دنیا ادب کی پہلی کم عمر ترین ہائیکو مصنفہ کا اعزاز اپنے نام کر لیا۔ کئی بین الاقوامی ایوارڈ جیت کر اپنے دادا کے خواب کو پورا کیا۔ 850 سے زائد لیکچر دیے اور فیضان رومی اکیڈمی کی بنیاد رکھ کر جگنو کی طرح روشنی پھیلائی۔ لندن کی ایک معروف شاعرہ نے جگنو کے لقب سے نوازا کہ وہ اس دنیا میں جگنو کی طرح روشنی پھیلا کر لوگوں کی خدمت کر رہی ہے۔ ہماری دعا ہے کہ پاکستان کی قابل فخر بیٹی اسی طرح ملک کا نام روشن کرتی رہے، جگنو کی طرح روشن رہے اور تصنیفات کا یہ سلسلہ جاری و ساری رہے۔ آمین۔